حدیث نمبر 47 حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارة عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجهدمة امرأة بشیر بن الخصاصية قال انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع او قال ردغ. ٹھیک ہے. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے. جہدمہ امرأۃ بشیر بن الخصاصیہ. جہدمہ آپ کے والد کا نام مجھے نہیں ملا، ان کی شہرت جو ہے ان کے شوہر سے ہے. جہدمہ زوجت بشیر بن الخصاصیہ، یہاں پر جو نام آیا ہے بشیر بن الخصاصیہ، یہ لائن میں ہی ہے، دیکھیے آپ، بشیر بن خصاصیہ السدوسی. بشیر بن خصاصیہ السدوسی کی بیوی ہے یہ جہدمہ. اور جہدمہ کا جو قبیلہ تھا، جہدمہ خاتون کا قبیلہ، یعنی اس کے شوہر کا قبیلہ نہیں، شوہر کا قبیلہ تو ہم لکھ لیے سدوسی. جہدمہ کا قبیلہ تھا بنو شیبان. بہت کم اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ کے بارے میں بہت کم لکھا ہوا ہے، بہت ڈھونڈا میں. ٹھیک ہے. الجہدمہ جو ہے یہ بنو شیبان قبیلے سے ہے. ان کے شوہر جو ہے ان کا نام ہے بشیر الخصاصیہ، بشیر بن الخصاصیہ السدوسی. اصل میں ان کا نام رخم تھا، پہلے رخم نام تھا، اس کا معنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے شوہر کا نام حضور بدل دیے تھے، رخم کے بجائے ان کا نام بشیر رکھے تھے. تو بشیر نام رکھنا بھی بڑا اچھا ہے، سرکار بھی پسند فرمائے اور کسی کا نام رکھے. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ، ان خاتون کا، یہ صحابیہ کا کی تاریخ وفات نہیں ملی. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے اور اپنے سر کے بالوں کو جھٹک رہے تھے. ینفض رأسہ، جھٹک رہے تھے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اس میں پانی تھا. وقد اغتسل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہا کر باہر تشریف لا رہے تھے. یعنی عربستان میں اس زمانے میں اے سی پنکھا وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا اور گرمی بہت ہوتی تھی. تو عام طور پر سر کو، جس طرح سے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نہانے کے بعد سر کو سکھاتے ہیں، یہاں پر عام بات ہے سکھاتے، کوئی لوگ ہوتے جو نہیں سکھاتے. اس عربستان میں اس کا الٹا ہوتا تھا. عام طور پر جب پانی نہاتے تھے تو عام طور پر لوگ سر سکھاتے نہیں تھے. مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں میں، وہ سر سکھاتے نہیں تھے، ویسے ہی گرمی میں تھوڑی دیر میں سوکھ جانا تھا، وہاں موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا نہیں تھا، تو عام طور پر نہیں سکھایا جاتا تھا اور تھوڑا سا ایسا اگر پانی نتھر رہا ہو تو ایسے جھٹک لیتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بال مبارک کو صحیح کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. جبکہ وہ گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے، انہوں غسل کر کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ أَوْ قَالَ رَدْغٌ مِّن حِنَاءٍ، فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں میں زعفران کا ٹچ تھا، فرما رہے ہیں زعفرانی ٹچ تھا، کیا کہتے ہیں، زعفرانی رنگ لگایا گیا تھا. اب وہ ایگزیکٹلی زعفران کا تھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا یہ زعفرانی رنگ دکھ رہا تھا، کوئی اور چیز کے ذریعے لگائے تھے، خضاب کے ذریعے. تو زعفرانی ٹچ تھا ان کے سفید بالوں پر. یقینی بات ہے کہ کالے بال پر تو زعفرانی ٹچ نظر نہیں آئے گا. جو آپ کے بالوں میں سفید حصے تھے وہ اس پر زعفرانی ٹچ تھا. او ردغ من حناء، یا اس کے اوپر مہندی کا ٹچ تھا. دونوں لفظ ہے اور دونوں میں شک ہوا. اوپر سند میں ایک ابراہیم بن ہارون ہے، ان کو شک ہوا کہ حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مہندی کا رنگ کا ٹچ تھا، وہ مہندی کا رنگ تھا یا زعفرانی رنگ تھا، دونوں میں سے کوئی ایک. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب استعمال کیے، یہ حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے.